بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو یقین بنتا چلا جائے گا، بینیفٹس آتے چلے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ درود خضری شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ 7 لفظ ہیں اس درود شریف کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود خضری شریف صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم 11 لفظ بنتے ہیں اور 11 کروڑ فائدے ہوں گے کم از کم۔ پڑھنا ذمہ داری ہے، دنیا بہت کچھ پڑھتی، آپ صرف یہ سبق پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ 2 ہستیاں ہیں، ہستیاں تو بہت ساری ہیں لیکن 2 کا ذکر کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں، چونکہ تلاوت بھی کرنی ہے اور تلاوت ایسی لگتا ہے جیسے ہم مچھلی کھا رہے ہیں۔ تو مچھلی جو ہے 8 مہینے تو ریگولر کھانی چاہیے، یعنی ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور کھانی چاہیے، چونکہ اس کے اندر تقریباً 8 وٹامنس پائے جاتے ہیں جو ہماری باڈی کو ضرورت ہوتے ہیں۔ اگر یہ آپ مینٹین کر لیں گے تو پھر کسی دوائی کی انشاءاللہ ضرورت نہیں رہے گی۔ مچھلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 ہستیاں ہیں، یعنی حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، کمال کے بزرگ تھے، کمال کے بزرگ۔ ان کا کمال پھر بتاؤں گا، لیکن اب جو کمال بتانا چاہتا ہوں وہ اس حوالے سے کہ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کی ہستی ہیں اور پیدائشی ولی ہیں، لیکن حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف تقریباً 40 دن تشریف فرما رہے، اور غرض کیا تھی؟ سکون سے بیٹھنا چاہتے، اور بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر ایک خیال تھا کہ چلو یہاں پر بھی ہم فیض حاصل کرتے ہیں۔ اصل تو پیر و مرشد کی تلاش تھی، یعنی حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو والدہ محترمہ نے فرمایا کہ اپنے لیے پیر تلاش کرو، پی ایم تلاش کرو۔ پی ایم کا مطلب پیر و مرشد۔ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ آپ ہی کافی ہیں، مجھے تو میری والدہ محترمہ۔ تو والدہ محترمہ نے فرمایا کہ جو خاتون ہوتی وہ پیر نہیں بن سکتی، اس کے لیے کسی مرد کا ہونا ضروری ہے، جبکہ رابعہ بصری جو ہیں وہ عادی قلندر ہیں، تو ڈیوٹی از ڈیوٹی۔ تو اب حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی تلاش میں حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف پر روزانہ چلہ کشی، چلہ کہتے ہیں 40 دن کو۔ 40 دن مکمل ہو گئے تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے زیارت نصیب نہیں فرمائی، تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ چلو کہیں اور چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے ہمیں پیر و مرشد ملتے، کہاں سے فیض ملتا۔ تو جیسے ارادہ کیا کہ آج ہم سورج نکلے گا تو چلے جائیں گے، تو اکیلے آخری سلام کرنے کے لیے یا وہاں پر آخری سجدہ کرنے کے لیے آپ بیٹھے کونے میں، تو ذکر فکر کے ساتھ ساتھ آپ کو اونگ آ گئی۔ اونگ میں آپ نے خواب دیکھا۔ پھر اس میں خواب کیا دیکھتے ہیں؟ جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے کہ آپ فرمائیں کیا چاہیے؟ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ سب کچھ ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ دوسری مرتبہ پھر پوچھا حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا چاہیے؟ تو پھر فرمایا کہ کچھ نہیں چاہیے، رب کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا گیا کہ آپ فرمائیں، چونکہ آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو لے کر جائیں گے۔
بغیر دیے تو ہم آپ کو جانے ہی نہیں دیں گے، آپ بتائیں گے تو۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ کوئی ایسا ساتھی مل جائے جو میرا دیکھ بھال کر لے، میرا خیال رکھ لے اور میرے ساتھ رہے۔ تو آپ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مل جائے گا، آپ تھوڑا انتظار کرو۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی بس۔ تو اب آپ نے چونکہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے آج یہاں سے نکل جانا ہے، کہیں اور چلیں گے، چلے چلیے دنیا دی اس نکرے جتے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے۔ اب حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ، زاد راہ کے ساتھ پیدل نکل کھڑے ہوئے۔ تو رستے میں پوچھا کہ وضو کی ضرورت محسوس ہوئی اور دیکھا کہ کوئی مسجد نہیں ہے، تو ایک راہ گزر سے پوچھا، اس نے کہا کہ وہ سامنے دریا ہے، آپ دریا کے بہت قریب ہیں۔ تو آپ خوش ہوئے اور دریا کے کنارے جا کر ابھی بیٹھنا ہی چاہتے تھے کہ پیچھے سے آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے بندہ ہے۔ تو جب آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک خاتون کھڑی تھی، انہوں نے اپنے شوز جو تھے، چپلیں، وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ تو حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئیں، اور یہاں تو دور دور کوئی بندہ ہی نہیں تھا، آپ اچانک کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کا پیچھا کر رہی ہوں دربار شریف سے۔ تو حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کیا چاہتی ہو، مجھ سے کیا لینا چاہتے ہو؟ تو اس نے مختصر پھر بات بتائی کہ میں ایک ہندو لڑکی ہوں، ہندو گھرانے میں رہتی ہوں، لیکن میں بہت پریشان تھی، بہت اپسیٹ تھی کہ مجھے وہ مذہب ہی اچھا نہیں لگتا تھا۔ تو میں بھی سو گئی اور مجھے حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا میری پریشانی کو دیکھ کر میں چاہتی تھی کہ مجھے سکون مل جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر سکون چاہیے تو وہ جو کونے میں بندہ بیٹھا ہے اس کی خدمت کرو، اس کا پیچھا کرو، اس کے ساتھ رہو، اس کی خدمت میں ہی سکون ہے۔ تو میں نے آپ کو وہاں کونے میں بیٹھے دیکھ لیا تھا، اور جب آپ وہاں سے نکلے تو میں نے پیچھے یعنی خواب تو جیسے ہی ختم ہوا میں پیچھے لگ گئی آپ کے، اور اب آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے، میں شادی کرنا چاہتی آپ سے، آپ کی خدمت کرنا چاہتی۔ تو جیسے لڑکیاں ہمارے پیچھے پڑ جاتی نا، ایسے ان کے، اب یہ ہندو لڑکی ہے اور ہندو مذہب سے اسے تکلیف ہوتی تھی، اسلام بہت پیارا لگتا، سکون ملتا۔ تو جب اسے سکون ملا، اب یہ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو 3 بیویاں ہیں جو میری والدہ صاحبہ کے ساتھ رہتی ہیں، اور میں اب چوتھی رکھ نہیں سکتا، کر نہیں سکتا، کوئی خواہش نہیں، کوئی ارادہ نہیں۔ تو آپ کنیز بن کر، لونڈی بن کر بھی تو میری خدمت کر سکتی ہو، کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی؟ لیکن وہ لڑکی جو تھی وہ باضد تھی کہ نہیں، میں نے شادی ہی کرنی ہے آپ سے، اور پھر آپ کے ساتھ ہی جینا مرنا۔ 2 دلوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم کھائی ہے، اے بہارو گواہ رہنا، اے نظارو گواہ رہنا۔ اس طرح ایک ہندو لڑکی آپ کی زوجیت میں آ گئی۔ دیکھیں ایک ولی اللہ دوسرے ولی اللہ کو کیسے گفٹ دیتا، ہندو لڑکی کو مسلمان کر دیا۔ بہرحال نکاح ہو گیا، اور نکاح کے لیے یہ کیا کہ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے کی مسجد میں گئے اور وہاں لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنا بتایا اور سب کو گواہ بنا کر نکاح کر لیا۔ اس طرح آپ کی 4 بیویاں آپ کے ساتھ رہتی، جن کا خیال والدہ محترمہ رکھتی، اور یہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے گفٹ دیا۔ تو اس طرح جب بھی کوئی کسی کے بھی ولی کے پاس جائے گا وہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، کچھ نہ کچھ ضرور پیش کرتا ہے۔ تو آتے جاتے رہیے گا، ملتے جلتے رہیے گا، آنکھ ملی ہے دل بھی مل جائے گا اپنا۔ آج ہمارے دوست ہیں نا، ایک شہزادے ہیں میر پور کے، اور وہ تشریف لائے ہوئے تھے، اور فوجی صاحب کا نام اگر کسی نے نہیں سنا تو یقیناً یو کے والے تو جانتے فوجی صاحب کو، اور بڑیلہ شریف کے عقیدت مند بھی جانتے فوجی صاحب کو۔ فوجی صاحب نے بڑی خدمت کی ہے، یو کے میں آستانہ چلا رہے ہیں، اور فوجی صاحب پردہ فرما گئے، میر پور میں آپ کا دربار شریف ہے۔
اور میرپور کے جو دوست ہمیں جانتے ہیں ان کو چاہیے وہاں جا کر حاضری دیا کریں اور اپنی جھولیوں کو بھرا کریں، جو آرزو لے کر آتے وہ آرزو پوری ہوتی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اور ابھی تلاوت کریں گے، خاص محفل ہوگی خاص لوگوں کے لیے۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی ہم سب کی، آقا ہم سب کی جھولی بھر دو، جھولی ہم سب کی بھر دو۔ اللہ کرے کہ ہماری جھولیاں بھر جائیں، نیت بھر جائے اور پیٹ بھی بھر جائے۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے تھوڑے ہی وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔